ہمارے سامنے یہ سوال لکھا ہوا ہے کہ ان سیبوں کا ان کینوؤں سے کتنا تناسب ہے۔ تناسب جو ہے وہ حساب میں ایک بہت ضروری عنوان ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے اتنا کوئی مشکل نہیں ہوگی، خاص طور پہ اگر آپ کسر پڑھ چکے ہیں، فریکشن سمجھ چکے ہیں تو یہ بھی کچھ ملتا جلتا ہی ہے۔ بھئی اس کو کرنے کے لیے، سوال کو حل کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے دیکھنا ہوگا کہ کتنے سیب ہیں، کتنے کینو ہیں۔ تو ان کی گنتی کر لیتے ہیں۔ بھائی کتنے سیب ہیں؟ بھائی سیب ہیں 1 2 3 4 5 اور 6۔ اب کینو بھی گن لیتے ہیں۔ بھائی کینو کتنے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 اور 9۔ تو 6 سیب ہیں، 9 کینو ہیں۔ اب ہم ان کا اگر تناسب کرنا ہے تو تناسب کیسے لکھا جاتا ہے؟ بھائی وہ کچھ ایسے لکھا جاتا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے لکھ دیا سیب، اور پھر کتنے کینو تھے؟ بھائی 9 کینو تھے، تو پھر ہم نے لکھ دیا 9، اور ان کے درمیان یہ نشان آ جائے گا۔ یہ تناسب کا نشان ہوتا ہے۔ اس کو ہم انگریزی میں ریشو کہتے ہیں۔ تناسب کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں ریشو۔ تو جیسے تناسب کہا جاتا ہے اردو میں، انگریزی میں اس کو ریشو کہا جاتا ہے۔ تو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ ہمارا یہاں جواب مکمل ہو گیا۔ نہیں، یہاں ہمارا جواب ابھی مکمل نہیں ہوا۔ ریشو یعنی کہ تناسب میں ایک بات ہوتی ہے، وہ یہ کہ یہ ہمیشہ اپنے منفرد روپ میں لکھا جائے تو ہی مکمل جواب ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر یہی چیز ہمیں کسر میں لکھی ہوئی ہوتی تو وہ ہوتی 6/9۔ تو کیا یہ کسر اپنے منفرد روپ میں ہے؟ نہیں ہے۔ یہ اپنے منفرد روپ میں کب آئے گی؟ جب ان دونوں کے درمیان ایک کے علاوہ کوئی اور مشترکہ ضربی ٹکڑا نہیں ہوگا۔ تو ادھر بھی کچھ ایسی ہی صورتحال ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ان دونوں کو ہمیں 3 سے تقسیم کرنا ہوگا۔ ہمیں ان دونوں کو 3 سے تقسیم کرنا ہوگا، کیونکہ 3 ایک ایسا نمبر ہے جو ان دونوں کا مشترکہ ضربی ٹکڑا ہے۔ یعنی کہ یہ 6 اس 3 سے تقسیم ہو کے آ جائے گا 2، کیونکہ 3/2 6 ہوتا ہے، اور اس 9 کو 3 سے تقسیم کریں گے تو ہمارا جواب آ جائے گا 3۔ اب ہم تناسب کا نشان ان دونوں کے درمیان لگا سکتے ہیں، اور یہاں ہمارا جواب مکمل ہو جائے گا۔ ہمارا تناسب جو ہے وہ ان سیبوں کا ان کینوں سے تناسب ہے 2 اور 3۔ جانے سے پہلے ایک اور چیز دیکھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ہم سے سوال کہا جاتا کہ ان کینوں کا ان سیبوں سے کتنا تناسب ہے، تو کیا تب بھی ہمارا جواب 2/3 ہوتا؟ اسی طریقے سے یہ جواب ہوتا؟ نہیں، ہمارا جواب یہ نہیں ہوتا، کیونکہ اب پہلے کینو کی باری آ گئی ہے اور پھر سیبوں کا بولا گیا ہے۔ تو پہلے ہم کینو کا لکھیں گے اور پھر سیبوں کا لکھیں گے۔ یہاں پہ ہمارا جواب تھا 2 اور پھر 3، کیونکہ پہلے ہم نے سیب لکھے پھر ہم نے کینو لکھے۔ تو اب کینوؤں کی پہلے باری ہو رہی ہے، تو پہلے کینوؤں کا نمبر آئے گا جو کہ 3 ہے، اور سیب کا پھر بعد میں آئے گا جو کہ 2 ہے۔ یعنی کہ گنتی کر کے پہلے ہم 9 لکھتے، پھر وہاں ہم سیب لکھتے 6، اور پھر وہی واپس وہ کٹتے آپس میں، اور ہمارا فائنل جواب یہ آتا۔ تو خیر، بتانے کا مقصد یہ تھا کہ تناسب میں جس کا پہلے نام آئے اس کی مقدار پہلے لکھی جائے گی، اور جس کا بعد میں نام آئے گا اس کی مقدار بعد میں لکھی جائے گی۔ تو یہ ایک چھوٹا سا فرق تھا۔ امید ہے آپ کو تناسب کے بارے میں تھوڑا بہت اب اندازہ ہو ہی گیا ہو۔